بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آیت نمبر 78 میں اس بات کی طرف اشارہ دلایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کتاب اللہ میں توڑ مروڑ کر اپنی طرف سے کوئی بات پیش کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر اس چیز کو شامل کرتے ہیں جو کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور جو قرآن کا حصہ ہے اسے نہیں مانتے۔ تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جو دردناک عذاب میں ہیں۔ اب یہاں اس سے مراد یہود ہیں کہ جب وہ کوئی اپنی کتاب پڑھتے تھے تو اسے زبان میں روڑ کر پڑھا کرتے تھے تاکہ لگے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، ان کی کتاب کا حصہ ہے، جبکہ ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے وہ ساز باز کرتے تھے اپنی طرف سے شامل کی جانے والی باتیں اپنی کتاب کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن پڑھتے وقت بہت سے لوگ طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو قرآن کے معنی اور مدارج ہیں ان سے تبدیل کر کے معنی اور مدارج بتائے جائیں۔ تو یہ بھی قرآن کے منافی ہے، اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسوں کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل سے نوازتا ہے۔ یہ تھا چھوٹا سا لب لباب سورہ نمبر 83 کا۔ جہاں تک بات کی جاتی ہے کتاب اللہ کے بارے میں، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف جس طرح بتایا جاتا ہے اسی طرح ادا کیا جاتا ہے۔ عربی میں بھی پڑھ لیں تو قیاس کرنا بہت گناہ ہے، کیونکہ آپ اس وقت کچھ نہ سوچیں، اور اگر سوچا بھی رہی ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہ قرآن تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں۔ اس طرح جو یہودیوں کی کتاب ہے تورات، جب اسے پڑھتے تھے تو زبان میں مروڑ مروڑ کے پڑھتے تھے، اور مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اپنی طرف سے کچھ آیتیں یا کچھ چیزیں اس پہ ساز باز کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل کی، جبکہ اس کے برعکس جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کوئی قیاس نہ ہی کیا جائے، کیونکہ ایک تو یہ گناہ ہے، دوسرا اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے، تیسرا کہ قرآن پڑھتے وقت ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں، پوری توجہ اور وضو کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، اور قرآن پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ خالص اللہ کی کتاب ہے، اس کے بیونڈ کوئی لفظ نہیں ہے، اور جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لفظ ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو قرآن کی تعلیمات یا ترجمہ نہیں آتا تو وہ اپنے پاس سے کوٹ کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسے بچوں کو لانگ رن میں خسارہ بھگتنا پڑتا ہے، کسی تبدیلی یا کسی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ خالص اللہ کا کلام ہے تو اس میں تبدیلی تو ممکن ہے نہیں۔ تو اس لیے یہ واحد قرآن ہے کتاب جس کو پڑھتے وقت بالکل اسی طرح پڑھا جانا چاہیے جس طرح اس کو پڑھنے کا اسی ڈائلیکٹ کا کہا کیا ہوا ہے، اور پھر اللہ بہترین فضل تلاش کرنے والا ہے، اور اللہ جانتا ہے کون سچا کون جھوٹا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھی آیت نمبر 78۔ اس کا معنی ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ ایسے لفظ قرآن میں شامل کر کر یا پھر ایسی تفصیل قرآن میں شامل کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو تبدیل کر کے بیان کرنا ہے، یعنی کہ عرف عام میں جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا چھوٹا سا لب لباب۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔